یکم شعبان کا دن مولا کائنات مسجد میں آئے. یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے اور اس واقعے کو غور سے سننا ہے. حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ایسی باتیں وارد ہوئی ہیں جو کہ آپ کی اس زندگی میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوں گی. مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے اور مولا نے دیکھا کہ چند بندے ہیں جو کہ ایسے ہی فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور وہ دن کون سا تھا؟ یکم شعبان کا دن تھا، جو کہ آج جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں. مولا نے کہا آج یکم شعبان ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے حسنات، خیرات، نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایہ اور اقربا سے حسن سلوک، آپس کے اختلافات دور کرنا اور فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات کرنا کے لیے مختص کیا ہے. اور ادھر تم ہو کہ قضاء و قدر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو کہ جس کا تمہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے تم ان میں مشغول ہو. خبردار رہو کہ جو راز الہی کے کھولنے میں کوشاں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا. آج کے دن یعنی یکم شعبان اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو یقیناً تم ان بیکار بحثوں کو چھوڑ کر احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. ان سب نے عرض کی جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے کہ یا امیر المومنین، خدا تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کچھ مہیا فرمایا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا، یعنی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ ان کو کیا دے گا؟ تو اس وقت مولا کائنات نے جواب دیا، ایک لشکر کا قصہ اس طرح نقل فرمایا. ان لوگوں کے اس سوال کے جواب میں مولا کائنات نے ایک قصہ بیان کیا کہ رسول اکرم نے کفار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا تو کافروں نے اس پر شبخون مارا جبکہ وہ ایک تاریک ترین رات اور سبھی مسلمان سو رہے تھے. یعنی کہ رسول خدا نے لشکر بھیجا، رات کا وقت تھا، مسلمان سو رہے تھے تو کافروں نے ان پر شبخون مارا، ان پر انہوں نے حملہ کیا. اس لشکر میں سے 4 افراد جاگ رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لشکر کے ایک کونے پر تلاوت، دوسرے کونے پر ذکر، تیسرے کونے پر نماز میں مشغول تھا. یہ 4 افراد کون کون سے تھے؟ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم منکری. یہ 4 افراد تھے جو کہ عبادت میں مشغول تھے، باقی مسلمان سوئے ہوئے تھے. جب دشمن نے مسلمانوں پر سوتے ہوئے حملہ کر دیا تو قریب تھا کہ سب کے سب مارے جائیں، لیکن اچانک ان 4 اشخاص کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ کر نکلیں کہ جس سے سارا میدان روشن ہو گیا. اسی روشنی میں مسلمان سنبھلے اور دیکھ بھال کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے. اس نور کو دیکھ کر ان کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے. سبحان اللہ. یعنی 4 بندے عبادت کر رہے تھے، مسلمان باقی سو رہے تھے، کافروں نے حملہ کیا. ان 4 بندوں کی عبادت کی وجہ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان جاگ گئے اور ہوشیار ہو کر لڑنے لگے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اور پس انہوں نے جو مسلمان تھے دشمنوں کو تلواروں سے زیر کر لیا، یہاں تک کہ بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، بہت سے اسیر ہو گئے. جب یہ فاتح لشکر واپس آیا تو یہ سارا ماجرا انہوں نے رسول خدا کو سنایا. آپ نے فرمایا کہ یہ نور جو اس وقت ظاہر ہوا تمہارے ان بھائیوں کے اعمال کی برکت کی وجہ سے ظاہر ہوا جو اس رات کو انجام دے رہے تھے. پھر پوچھا گیا کہ وہ رات کون سی تھی تو بتایا گیا وہ یکم شعبان کی. سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا مہینہ، اتنی بڑی فضیلت کہ جس مہینے کی اتنی فضیلت ہو کہ نور کا آ جانا، مسلمانوں کا لڑنا اور جیت جانا، یعنی کہ شعبان کی یہ عظمت ہے.
ہاں یہ یکم شعبان کے اعمال ہی ہیں کہ جن کے باعث تمہیں فتح حاصل ہوئی اور تم لوگ دشمن کے اچانک حملے میں اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر رسول خدا نے ایک ایک کر کے یکم شعبان کے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے یعنی کہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، انہیں خدا سے دور کرو، جبکہ خدائے رحمان اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے آج یکم شعبان ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ، میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائیں۔ البتہ ان میں سے سرکش اور نافرمان لوگ شیطان کے گروہ میں ہی رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کا فرمانا ہے، جو سرکش لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ شیطان کے چمچے ہی بنیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا جب یکم شعبان ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شجر طوبہ کو حکم ملتا ہے۔ شجر طوبہ کون سا درخت ہے؟ جس کی شاخیں اتنی بڑی ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ شجر طوبہ کو حکم ہوتا ہے اپنی شاخیں پھیلائے اور انہیں زمین کے قریب کرے، اس زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور خدا کا ایک فرشتہ منادی ندا دیتا ہے اے خدا کے بندو، اے نیکوکارو، طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ تاکہ وہ تمہیں اٹھا کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور لپٹنا کیسے ہے؟ اعمال صالحہ کر کے۔ جبکہ بدکاروں کے لیے تھوہر کا درخت، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس کی شاخیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ یعنی اگر تم برے اعمال کرو گے تو تھوہر کا جو درخت ہے وہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں، اور تم نیک اعمال کرو گے تو شجر طوبہ جو ہے وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث فرمایا، جو شخص بھی یکم شعبان کے دن نیکی کرے گا تو وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا جو یکم شعبان کے دن نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو وہ بھی شاخ شجر طوبہ سے لپٹ گیا۔ اسی طرح جو شخص آج کے دن باپ بیٹے میں صلح کرائے یا رشتہ داروں میں صلح کرائے یا میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے یا رشتہ داروں میں راضی نامہ کروائے یا ہمسائے یا کسی اجنبی میں مصالحت کرائے تو وہ بھی شجر طوبہ سے لپٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ جو مقروض کی پریشانی کم کرے یا طلب میں تخفیف کرے، یعنی کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو، جو چیز تم لینا چاہ رہے ہو کسی دوسرے شخص سے، یعنی کہ ادھار واپس یا جو بھی کوئی معاملہ ہے، تو اس میں تخفیف کر دے، اس کو تھوڑا کم کر دے تاکہ دوسرے کو سہولت مل سکے۔ یا اچھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شجر طوبہ سے لپٹ جائے گا۔ جو آج کے دن اپنے حساب پر نظر کرے، یعنی اپنا گریبان جھانکے اور دیکھے کہ ایک پرانا قرضہ ہے جسے مقروض ادا نہیں کر سکتا، پس وہ اس قرضے کو حساب سے کاٹ دے تو وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ یعنی آپ نے حساب کھولنا ہے اور آپ نے اس شخص کو دیکھنا ہے جو آپ کا مقروض ہے، لیکن اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے قرضہ واپس کرنے کی۔ اگر آپ اس کے نام کو کاٹ دیں گے، اگر آپ اس سے قرضہ واپس نہیں لیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، تو رسول فرما رہے ہیں وہ تو آپ بھی شجر طوبہ سے لپٹ جاؤ گے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے، مریض کی عیادت کرے، خدا کا ذکر کرے، خدا کی نعمتوں کا نام لے لے کر اس کا شکریہ ادا کرے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ جو اس سے پہلے کسی کو غضبناک کر چکا ہو، آج اسے راضی اور خوش کر دے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ جو کسی مصیبت زدہ کی دل جوئی کرے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن کوئی بھی نیک کام کرے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ گیا۔ میں قربان جاؤں رسول خدا آپ پر، یہ میں ساری باتیں کتاب سے دیکھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں مومنین کرام، یہ رسول خدا کی باتیں ہیں جو کہ یکم شعبان کے حوالے سے رسول خدا نے فرمائی ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم
جس نے مجھے رسالت پر مامور کیا، جو شخص بھی یکم شعبان کے دن کسی شر اور بدی کا کوئی بھی کام کرے گا تو وہ زقوم یعنی تھوہر کی شاخوں سے لپٹ جائے گا اور وہ اسے کھینچ کر جہنم لے جائے گی۔ پھر فرمایا، قسم ہے مجھ کو اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا، جو شخص بھی آج کے دن واجب نماز میں کوتاہی کرتے ہوئے اسے ضائع کر دے گا تو وہ بھی اس تھوہر کے درخت سے لپٹ جائے گا۔ اور جس کے پاس کوئی فقیر اور ناتوان آئے جس کی حالت کو یہ شخص جانتا ہے اور اس کی حالت کو بدل بھی سکتا ہے، خواہ اس کو تھوڑا بہت نقصان اٹھانا پڑ جائے، یہ رسول فرما رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ فقیر ہے، یکم شعبان کا دن ہے، آپ اس کی حالت کو بدل بھی سکتے ہیں، آپ کا اس کی حالت کو بدلتے ہوئے تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے۔ رسول فرما رہے ہیں اس غریب کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہ ہو، یعنی کہ صرف آپ ہی ہوں، تو بس اگر وہ اس درماندہ کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا تو یہ مدد نہ کرنے والا بھی اس تھوہر کے درخت کی شاخ سے لپٹ جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص مدد کے لیے آتا ہے اور آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں اور آپ نے نہیں کی، رسول فرما رہے ہیں آپ کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے تھوہر کے درخت نے آپ کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا۔ میں قربان جو میرے مولا رسول خدا، آپ کتنی نصیحت بھری باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ پھر کیا فرمایا، جس کے سامنے کوئی برے کام والا آدمی معذرت کرے اور پھر بھی وہ اس کو اس کی برائی کی سزا سے کچھ زیادہ سزا دے تو وہ بھی اس تھوہر کے درخت سے لپٹ گیا۔ پھر کیا فرمایا، جو شخص آج کے دن میاں بیوی یا باپ بیٹے یا بھائی بھائی یا بھائی بہن یا کسی قریبی رشتہ دار یا ہمسائے یا دو دوستوں میں جدائی اور غلط فہمی پیدا کرے تو وہ بھی تھوہر کے درخت سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی تنگ دست پر سختی کرے کہ جس کی حالت کو جانتا ہو اور اس کی مصیبت میں اپنے غصے میں اضافہ کر دے تو وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ جس پر کسی کا قرض ہو اور یہ اس کا انکار کر دے کہ میرے پاس تیرا قرض ہے ہی نہیں، اور اپنی عیاری سے اس قرض کو باطل قرار دے دے، یہ بھی تھوہر کے درخت سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص کسی مومن کی عزت کو خراب کرے اور دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے شے دے، یعنی الجھائے، یعنی دوسروں کو یہ کہے کہ وہ کسی مومن پر غلط بہتان باندھیں یا کسی مومن کی عزت کو تار تار کریں، تو رسول خدا فرما رہے ہیں وہ شخص بھی اس تھوہر کے درخت سے لپٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد ابھی یہ روایت ختم نہیں ہوئی، رسول خدا نے پھر کیا فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں جو کوئی بھی کسی یتیم کو اذیت دے اور اس پر ستم توڑے اور اس کے مال و متاع کو ضائع کر دے تو وہ بھی اس تھوہر کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور پھر کیا فرمایا، جو شخص اس طرح گانا گائے کہ لوگ اس کے گانوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں تو وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص زمانہ جنگ میں کیے ہوئے اپنے برے کاموں اور اپنے ظلم و ستم کے دوسرے واقعات لوگوں میں بیٹھ کر فخر سے سنائے تو وہ بھی اس تھوہر کے درخت سے لپٹ گیا۔ جو شخص اپنے بیمار ہمسائے کو کم تر تصور کرے اور اس کی عیادت نہ کرے وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی ستم رسیدہ سے بے رخی برتے اور اسے پست خیال کرے، اس پر سختی کرے، وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن سے پہلے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور آج کے دن بھی اپنے ماں باپ کو خوش اور راضی نہ کر سکے وہ بھی اس درخت سے لپٹ گیا۔ یعنی کہ اتنی رسول خدا نے نصیحتیں کی، ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ پھر کیا فرمایا، جو بھی ان برائیوں کے علاوہ جو رسول نے بیان کی، ان برائیوں کے علاوہ کسی اور برائی اور بدی
کا ارتکاب کرے وہ بھی تھوہر کے درخت سے لپٹ جائے گا۔ رسول خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی اور پیغمبر بنایا، جو لوگ شجر طوبہ یعنی کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں شجر طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہوں گے وہ انہیں جنت میں لے جائے گا، اور جو تھوہر کے درخت سے لپٹے ہوں گے وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ ابھی دونوں درخت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، دونوں رستے رسول خدا نے آپ کو بتا دیے، اختیار آپ نے کرنا ہے، چوز آپ نے کرنا ہے، سلیکٹ آپ نے کرنا ہے کہ شجر طوبہ سے لپٹنا ہے یا تھوہر کے درخت سے لپٹنا ہے۔ پھر کیا فرمایا رسول خدا نے، چند لمحوں کے لیے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کی تو آپ خوش ہوئے اور ہنسے، پھر اپنی نگاہ زمین پر ڈالی اور آپ کا چہرہ مبارک ترش ہوا، تب اپنے اصحاب کی سمت دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا، میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوتے اور اپنے سے لپٹے ہوئے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہوئے دیکھا، بقدر اپنی اطاعت اور نیکوکاری کے اس کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ وہ شخص جنہوں نے اس رات کو کہ جب مسلمان سوئے ہوئے تھے جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا، وہ زید بن حارثہ جو عبادت کر رہا تھا، اور پھر ایک ایسا نور آیا کہ مسلمان بیدار ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اور کامیاب ہوئے، وہ شخص اس شاخ سے لپٹا ہوا ہے اور وہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام علیین کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور ہنسا، پھر میں نے زمین پر نظر ڈالی تو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، میں نے درخت زقوم یعنی تھوہر کے درخت کو دیکھا کہ اس کی شاخیں نیچے کو جا رہی ہیں، جو لوگ اپنی برائیوں کے مطابق اس کی ایک یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس سے میرے چہرے پر بیزاری کے آثار ظاہر ہوئے اور اس کے ساتھ کئی منافق لپٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر آ کر حدیث ختم ہوتی ہے۔ مومنین کرام، ویڈیو بے شک لمبی بنی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ تمام مومنین کو نصیحت کرتا ہوں کہ رسول خدا کے اس قیمتی فرمان کو یقین کیجئے، یہ ایسا فرمان ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جانا چاہیے، ہر گھر میں یہ فرمان لکھا ہوا ہو تاکہ جب بھی آپ گھر میں جائیں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں، اور آپ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ ظاہری بات ہے جو بندہ بھی شیعہ علی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، لیکن انسان ہے، خطا کار ہے، بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا کی اس خوبصورت ترین حدیث سے سبق سیکھنے کی اور یکم شعبان کے حوالے سے انشاءاللہ نیکیاں کرنے کی، نہ صرف اس مہینے میں بلکہ پوری زندگی اپنا طرز عمل ایسے ہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا چینل پہ سبسکرائب، چینل پر اگر ہمیں سے کوئی نیا ہے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچا سکوں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تو سب سے پہلے ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی۔